بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک مالدار آدمی نے ایک غلام کو خریدا۔ جب اس غلام کو اپنے محل میں لے کے آیا، اپنے بنگلے میں لے کر آیا، تو اس کو اس کی ذمہ داریاں بتائیں کہ بھئی تو نے یہ کام کرنا ہے۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، جو مجھے کام کہو گے میں پوری جانفشانی کے ساتھ کام کروں گا، دل لگی کے ساتھ کام کروں گا، لیکن میں غلام ہوں اور میری 3 گزارشیں ہیں۔ اگر یہ 3 گزارشیں تو قبول کر لینا تو تجھے سرداری کا مزہ آ جائے گا، مجھے غلامی کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس مالدار شخص نے کہا کہ بھئی بتاؤ کیا 3 گزارشیں ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو مجھے نماز پڑھنے دینا، منع نہیں کرنا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اے بادشاہ، دن کے اوقات میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک جب سورج ڈل جاتا ہے، جو کام کہے گا، جتنے کام کہے گا، سارے دل جمعی کے ساتھ کروں گا، دل لگی کے ساتھ کروں گا، پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا، اس میں کوئی عیب نہیں ڈالوں گا، ہر کام کو احسن طریقے سے کروں گا۔ مگر جب رات ہو جائے تو مجھے رات کے وقت کاموں میں مشغول نہ رہنے دینا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اے بادشاہ، مجھے وہ کمرہ دینا جہاں پہ کسی کا گزر بسر نہ ہو، جہاں پہ کوئی نہ آتا ہو، چاہے وہ تیرے محل کا آخری کونے کیوں نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی مجھے تینوں چیزیں قبول ہیں، اور اس نے اپنے خادم سے کہا، ایک غلام کو بلایا اور کہنے لگا، جاؤ اس کو خادموں کے کمرے دکھاؤ، جو کمرہ اس کو پسند آ جائے اس کو وہ کمرہ دے دو۔ وہ غلام جب اس خادم کو لے کر گیا تو خادموں کے کمروں میں سے ایک دور کمرہ تھا جہاں پہ کوئی نہ آتا تھا نہ جاتا تھا۔ اس غلام نے، اس خادم نے وہ کمرہ پسند کر لیا، کہنے لگا مجھے یہ کمرہ چاہیے۔ اس نے کہا بھئی یہاں پہ تو کوئی انتظام ہی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، اتنا سناٹا ہے، خالی کمرہ ہے، تمام سہولیات ہیں، تم ان کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ تم نے ایک خالی کمرے کو پسند کیا ہے۔ اس نے کہا بھئی مجھے یہی چاہیے۔ جب کمرہ پسند آ گیا، بادشاہ کے پاس غلام لے کر آیا، بادشاہ خادم نے کمرہ پسند کر لیا ہے، مگر وہ کمرہ پسند کیا ہے جہاں پہ سہولت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے خادم سے کہا بھئی تم سہولیات والے کمرے کو پسند کیوں نہیں کرتے، تم نے خالی کمرے کو کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا تو آقا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ غلام نے کہا بادشاہ، خالی کمروں کو، خالی گھروں کو اللہ کا ذکر آباد کر دیتا ہے، خالی گھروں کو اللہ کا ذکر آباد کرتا ہے۔ گھر افراد سے نہیں، گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاملات میں غور کریں، آج ہم بے سکونیوں میں الجھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر خالی گھروں کو آباد کر سکتا ہے تو اللہ کا ذکر ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر خالی کمروں کو روشنائیاں عطا فرما سکتا ہے تو اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کے اندھیروں کو بھی دور فرما سکتا ہے۔ غلام نے رہائش اختیار کی، دن کے وقت ہوتا بادشاہ کی خدمت کرتا، نماز ہوتی نماز پڑھتا، رات کا وقت ہوتا تو اپنے کمرے میں چلے جاتا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ جب بادشاہ نے دوستوں کی دعوت کی، ساری رات وہاں پہ رقص و سرور کی محفل ہوئی۔ بادشاہ نے بہت زیادہ شراب پی لی۔ جب بادشاہ نے بہت زیادہ شراب پی تو وہ اپنے محل کا چکر لگانا شروع ہو گیا، دوست اس کے چلے گئے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ غلام کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور کی قندیل تھی۔ جب بادشاہ نے یہ عالم دیکھا نا تو بادشاہ کا ساری نشہ اتر گیا۔ بادشاہ کچھ قریب ہوا تو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے جب کان لگا کے سنا، غلام آہوزاری کر رہا تھا، یا اللہ میں دن کے وقت بادشاہ کی خدمت میں ہوتا ہوں، رات کو تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ اگر بادشاہ کی خدمت نہ میرے ذمے ہو تو میں دن کو بھی تیری عبادت کروں، میں رات کو بھی تیری عبادت کروں، یا اللہ یہ میرا عذر ہے تو میرے عذر کو قبول فرما، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اگر میں بادشاہ کا غلام نہ ہوتا تو میں دن کو بھی تیری عبادت کرتا۔ بادشاہ نے یہ سارا واقعہ آگے اپنی بیگم سے بیان کیا۔ بیگم نے کہا کہ تم شراب کے نشے میں تھے، ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے،
جو دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ اگلا دن گزرا، رات ہوئی، بادشاہ اور اس کی بیگم اسی کمرے کی طرف آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب بادشاہ کی بیگم نے اور بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو بادشاہ نے دن کے وقت غلام کو بلایا اور غلام کو کہا انت حر، جا تجھے آزاد کیا۔ غلام نے کہا بادشاہ مجھے آزاد کیوں کر رہا ہے؟ بادشاہ نے سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ غلام رات کو تیرے کمرے کی طرف ہم آئے تھے، تیرے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا، اور جب فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو وہ نور آسمان کی طرف چلے گیا، اور تو دعائیں کر رہا تھا نا اللہ سے کہ یا اللہ اگر میں بادشاہ کا غلام نہ ہوتا تو میں دن کو بھی تیری عبادت کرتا، میں رات کو بھی تیری عبادت کرتا، جا اب تو دن کو بھی اللہ کی عبادت کرنا، تو رات کو بھی اللہ کی عبادت کرنا۔ جب غلام نے یہ سنا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ میں تو صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا۔ جب غلام نے یہ سنا تو غلام نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا اور میرا راز تھا کہ میں رات کو تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ یہ راز اب کھل گیا ہے۔ اے میرے مالک میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں تیرا اور میرا راز کھلے، مگر اب تو یہ راز کھل گیا ہے، اب تو مجھے اپنا وصال عطا فرما۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی دعا کی قبولیت کا مقام یہ تھا کہ اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ابھی چہرے پر مس نہیں کیے تھے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا وصال عطا فرما دیا، اور وہ اللہ کی جانب اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج ہم اپنے معاملات پہ غور کریں۔ آج ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، نماز گزرتی ہے تو گزر جائے کوئی بات نہیں، پہلے کام کر لیتے ہیں۔ آج ہماری راتیں سو کے گزرتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ گزرتی ہیں، تو مقام تو نہیں کوئی ملے گا نا کہ جن کی راتیں اللہ کے حضور روتے ہوئے گزری، اللہ کے ذکر میں گزری، اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزری، پھر اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہوا نا۔ اس وجہ سے آج ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات پہ غور کریں۔ آج ہم اپنے کریم رب کی طرف لوٹ آئیں، وہ رب کے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہم نے جس رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔